بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے حوالہ سے سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے ملمہ، اور اس کے لکھاری جو ہیں وہ ایک عورت ہیں، ہاجرہ مسرور۔ تو ہم مصنف کے بجائے مصنفہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ تو ہاجرہ مسرور جو ہیں وہ بنیادی طور پہ افسانہ نگاری میں مشہور ہیں۔ ان کے افسانے جو ہیں وہ عام پڑھے جاتے ہیں اور انہیں پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہاجرہ مسرور کا جو لکھا ہوا سبق ہے ملمہ، وہ ایک افسانہ ہے۔ تو آپ کو جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ سبق کے شروع میں جو مصنف یا مصنفہ کا تعارف دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بنتے ہیں، یعنی MCQs۔ تو اس کے لیے جو چیزہ پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، یعنی مصنف یا مصنفہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اور جائے پیدائش یعنی وہ کہاں پیدا ہوئی، وہ جو ہے وہ آپ نے MCQs کے طور پر یاد رکھنے ہیں۔ اسی طرح ہاجرہ مسرور کا کوئی اہم کارنامہ اس میں آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح پھر آخر میں جو کتابوں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو تعارف میں سے آپ MCQs کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے سبق ملمہ، اس کی جو ہے بلند خوانی کرنی ہے۔ تو یہ سبق ایک افسانہ ہے۔ افسانہ جو ہے وہ ایک دلچسپ گھڑی ہوئی کہانی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کا خاکہ جو ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے مصنف کے۔ تو اس طرح من گھڑت کہانی جو حالات و واقعات کے پیش نظر زندگی سے جڑی ہوئی ایک کہانی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ تو ملمہ جو ہے وہ پہلے تو آپ اس لفظ سے آگہی یا واقفیت حاصل کریں کہ ملمہ کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو زرگر یا سنارے ہوتے ہیں یا زیورات کا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں زیورات بنوانے لینے کے لیے، تو ان میں سے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ قیمتی جو ہے وہ زیور افورڈ نہیں کر سکتے، لے نہیں سکتے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں سنارے سے کہ جی آپ یہ چاندی کے زیورات بنا کے یا پیتل کے زیورات بنا کے ان کے اوپر آپ نے سونے کا پانی چڑھا دینا ہے، یعنی اوپر سے ایسا لگے کہ یہ زیورات سونے کے ہیں لیکن وہ اصل میں چاندی یا پیتل کے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو سنہرے رنگ کا جو پانی چڑھایا ہوتا ہے سونے کا، تو اس سے وہ زیورات دیکھنے میں سونے کے لگتے ہیں لیکن وہ اندر سے پیتل کے چاندی کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو سبق کا مطلب ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ دہی، یعنی اپنے آپ کو مصنوعی بناؤ سنگھار کر کے اس طرح اپنے آپ کو بنا لینا کہ اپنی جو حقیقت ہوتی ہے، جو غربت ہوتی ہے، جو اصلی حالت ہوتی ہے، وہ چھپ جائے۔ تو ملمہ میں ایک ایسی ہی لڑکی کا ذکر ہے جس کا جو تعلق ہے وہ ایک غریب گھرانے سے ہے، لیکن وہ ایک سفر اس کو کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی مرد بھائی یا کوئی اس کا باپ ایسا نہیں ہوتا جو اس سفر پر جا سکے۔ تو اس جوان لڑکی کو وہ سفر کرنا پڑتا ہے
اور وہ اپنے چچا کی تیمارداری کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہی ہے اور یہ سفر کرنا اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ اپنا جو حالت ہے یا حلیہ ہے اس کو ایک امیرانہ طریقے سے ڈھال لیتی ہے اور اپنا میک اپ کر کے یا خوبصورت بٹوا یا کوئی اٹیچی کیس اور اسی طرح خوبصورت ساڑی یا خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کے تو وہ ایک شاندار قسم کا حلیہ بنا کے تو وہ سفر پر روانہ ہوتی ہے، اور جس سے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ ایک امیر زادی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ خود جانتی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ تو اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوا اور وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے اس ملمہ سے کس طرح وہ خوف زدہ ہوئی یا اس میں اس کو کامیابی ملی یا ناکامی ملی، یعنی ملمہ کا اس کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو سبق کے آخر میں آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو آج ہم آدھے سبق کی بلند خوانی کریں گے اور یہ آپ کا صفحہ نمبر 60، 61، 62 اور پھر 63 پر جو ہے چوتھا پیراگراف ختم ہو رہا ہے کہ وہ بلا مقصد وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ یہاں تک جو ہے وہ اس کی آج آپ بلند خوانی کریں گے۔ تو اس سبق کی حصہ اول کی یعنی آدھے سبق کی بلند خوانی کرتے ہوئے آج آپ جو مشکل الفاظ دیکھیں گے اس مواد میں تو ان کو آپ ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اکتا گئیں، تانگ آ گئیں، دھنسا ہوا، اندر گھسا ہوا، بے مائگی اپنی بیکاری معذوری کہہ لیں، بے مائگی معذوری، نفیس عمدہ، عمدہ بہت اچھا، کثیف میلا کچیلا، کثیف میلا کچیلا یا میلی کچیلی، اسی طرح بے ساختہ فوراً بغیر سوچے سمجھے، بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے فوراً، جھنجھلا کر تنگ آ کر، جھنجھلا کر تنگ آ کر، سناٹے مکمل خاموشی، سناٹے مکمل خاموشی، چرمی بٹوا، چرمی بٹوا کا مطلب ہے چمڑے کا بنا ہوا بٹوا، سنگار میز میک اپ کرنے کا میز، یعنی وہ ایک شیشہ نما آئینہ بھی جس کے اوپر لگا ہوتا ہے اور ایک میز ہوتا ہے اس کے اوپر میک اپ کا سامان پڑا ہوتا ہے، اس کو سنگار میز یعنی میک اپ کرنے کا میز۔ مضطربانہ پریشان ہو کر، مضطربانہ پریشان ہو کر، کل بلا رہا یعنی بڑبڑا رہا، سوتے ہوئے جو ایک آواز نکلتی ہے ہائے ہائے کی یا خراٹے لینے کی، یا کوئی بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، تو کل بلانا کا مطلب ہوتا ہے ہائے ہائے کرنا، کل بلانا ہائے ہائے کرنا۔ شوشہ جھوٹی خبر، شوشہ جھوٹی خبر یا ایک فتنہ۔ ہول ڈال، ہول ڈال کا مطلب ہے وہ بستر بند جس کو طے کیا جا سکے، یعنی ایک سفری بستر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لمبی زپ لگی ہوتی ہے، آپ زپ کھول کے اس کے اندر گھس کر اس کو بچھا کے اس کے اندر گھس کر سو جاتے ہیں زپ بند کر کے، اور جب آپ نے اٹھنا ہو تو آپ اس میں سے نکل کے تو وہ پھر زپ بند کر کے اس بستر کو طے کر لیتے ہیں۔
تو وہ جو سفری بستر ہوتا ہے جس کو طے کیا جا سکے اس کو ہولڈال کہتے ہیں، بلا مبالغہ بغیر کسی شک کے، بلا مبالغہ بغیر کسی شک کے، جھرمٹ، ہجوم، کجا، کہاں، سوکھی مونڈی یعنی سوکھی سی سڑی، سوکھی سڑی اس بوڑھی عورت کو کہا گیا ہے جو پلیٹ فارم کی انتظار گاہ میں جو ہے وہ سو رہی تھی، اور جب وہ اٹھی تو اس کی شکل دیکھ کے وہ لڑکی گھبرا گئی۔ تو وہ سوکھی مونڈی یعنی ایسی لکڑی جو جل جل کے سوکھ گئی ہو اس کو سوکھی مونڈی کہا جاتا ہے، سوکھی سڑی لکڑی کی طرح۔ پوکھر، گندے پانی کا تالاب، جوہڑ، پوکھر گندے پانی کا تالاب، دہکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، رشک، فخر، در آئی، آن پہنچی یا پہنچ گئی، تال، سر، طرفہ، عجیب، طرفہ عجیب، گدڑی، گدڑی کا مطلب ایک کنارہ کہہ لیں، گدڑی میلا کچیلا کنارہ، حائل، حائل کا مطلب رکاوٹ، جھکولا آگے کی طرف گرنا، جھکولا کا مطلب آگے کی طرف گرتے گرتے بچنا، مزین سجا ہوا، طنز، طنز کا مطلب ہے مذاق اڑانے کا انداز، اسی طرح گوشے، کونے، پھڑپھڑانے لگی، پر مارنے لگی یعنی پیدا ہونے لگی۔ تو یہ جو آپ سبق آپ پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے ساتھ ایک کلی ہے، کلی یعنی جو اسٹیشن پہ سامان اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور مسافروں کا سامان اٹھا کے وہ گاڑی میں پہنچاتے ہیں، یا گاڑی سے اترنے والے لوگوں کا سامان اٹھا کے پلیٹ فارم سے باہر ٹیکسی وغیرہ کے قریب چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ جو سامان اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو کلی کہتے ہیں۔ اور کلی جو ہے وہ اس سبق میں اپنی مخصوص زبان بول رہا ہے، یعنی یہ گاڑی تو ہمیشہ لیٹ رہت ہے، رہت کا مطلب رہتی ہے، سامان یہیں رکھ دیت ہوں یعنی میں ادھر ہی رکھ دیتا ہوں، جایت، اب میں جایت ہوں یعنی جاتا ہوں، اور مجوری، یہ اس نے اپنی مزدوری کے لیے لفظ بولا، مجوری یعنی سامان اٹھانے کی جو مزدوری تھی وہ اس نے جب مانگی تو اس نے مزدوری کی جگہ لفظ مجوری کہا۔ تو یہ آپ کلی کی مخصوص زبان دیکھیں گے کہ وہ اپنی زبان میں، علاقائی زبان میں، لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ متشابہ الفاظ ہیں اور پھر کچھ اسم صوت اس سبق میں یوز ہوئے ہیں۔ کلی، کلی جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو نقطوں والا کلی جو ہے وہ سامان اٹھانے والا، اور کاف ڈنڈے والا جو ہے وہ کلی، یہ جو آپ وضو میں کلی کرتے ہیں وہ ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے کلئی، کلئی کا مطلب رنگ کرنا، جو گھر کو چونا وغیرہ یا رنگ کرتے ہیں اس کو ہم کلئی کہتے ہیں، کلئی کرنا، رنگ کرنا۔ تو یہ کلی آپ نے کاف ڈنڈے والا اور کاف کینچی والا جو ہے، کاف کتاب والا اور کاف کینچی والا یعنی دو نقطوں والا کاف جو ہے وہ کلی اس میں استعمال ہوا ہے، تو لکھتے ہوئے اس کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح دل بیٹھنے لگا، دل گھبرانے لگا، یہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چرخ چوں یعنی یکا، وہ جو ایک بیل یا گدھے یا گھوڑا لگا کے جو ایک گاڑی چلائی جاتی ہے اس کو یکا کہتے ہیں، تو یکا کے جانور بیل گاڑی یا گھوڑا گاڑی چلنے کی جو آواز ہے اس کو ہم یہاں دیکھیں گے چرخ چوں کہا گیا ہے۔ اسی طرح بوٹوں کی آواز، وہ جو نوجوان پلیٹ فارم پر پھر رہا تھا اس کے بوٹوں کی آواز کو کہا گیا ہے چرڑ چرڑ۔ اسی طرح کھوں کھوں، کھانسنے کی آواز، وہ جو بوڑھی عورت انتظار گاہ میں ویٹنگ روم میں سو رہی تھی تو وہ بار بار کھانس رہی تھی، اس کی آواز کو کہا گیا ہے کھوں کھوں۔ اسی طرح عورتیں جو پلیٹ فارم پر گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھیں تو گاڑی آنے پر وہ یکدم اس پر سوار ہونے کے لیے دوڑیں، تو
تو ان کی آوازوں کو کاؤں کاؤں کہا گیا ہے، یعنی بھاگ دوڑ کرنے کی جو آواز ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جو آوازیں ہوتی ہیں وہ پرندوں کی ہوں، جانوروں کی ہوں، یا کسی گاڑی کے چلنے کی ہوں، یا کسی شور شرابے کی آوازیں ہوں، تو آواز کسی بھی قسم کی ہو اس کو ہم گرامر کی زبان میں اسم صوت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ اسم صوت استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح کلی، دونوں آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ نے فرق ملاحظہ کیا اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ جو سبق ہے اس کی حصہ اول کی جو ہے وہ سبق نمبر 6 کی سبق کے شروع سے لے کے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ صفحہ نمبر 63 پر جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پیرا سے آپ اوپر دیکھیں گے، درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی۔ تو یہاں تک آپ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، اور بلند خوانی کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کا سفر جو ہے وہ کس طرح جاری ہے، اور باقی حصے کی بلند خوانی ہم کل کریں گے۔ تو اس میں پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پچھلے حصے کی بلند خوانی ساری آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ یہ ایک کہانی چل رہی ہے۔ تو اگر آپ پچھلے حصے کی بلند خوانی کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو اگلے حصے کی بلند خوانی کرتے ہوئے آپ کو پھر مشکلات پیش آئیں گی۔ تو آج آپ نے اس حصے کی بلند خوانی کرنی ہے، ان الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور یاد رکھنا ہے کہ اس سبق کا مصنف جو ہے وہ ایک عورت ہے، مصنفہ ہاجرہ مسرور، اور یہ سبق ایک افسانہ ہے، اور یہ جو ہے وہ ماخذ جو ہے وہ سبق کے ہم آخر میں دیکھیں گے۔ تو آپ نے یہ سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد اس حصہ میں سے کم از کم 15 MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں۔ اس میں آپ 3-4 جو ہیں وہ MCQs ہاجرہ مسرور یعنی مصنفہ کے تعارف میں سے بنا لیں، اور باقی جو ہیں وہ 10-12 MCQs وہ آپ اس حصہ کی بلند خوانی کے مواد میں سے کریں گے۔ تو اس طرح آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی MCQs کی بھی۔ تو آپ نے پچھلے سبقوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو یہ پریکٹس کرنے کا کہتا رہتا ہوں، تو آپ جو ہے یہ باتیں مانتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔